كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے، سو جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی اللہ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرها إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا تو انہیں اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور کچھ چیزوں کے کرنے سے روک دیا۔ اگر اللہ کا بندہ بن کر کے اللہ کو اپنا مخلوق مان کر کے اپنا خالق مان کر کے اپنے کو اللہ کا مخلوق مان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کا مدبر اور اس میں متصرف مان کر کے کسی کو زندگی بسر کرنا ہے کہ اس دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، ساری دنیا کی چیزوں کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، پاؤں دیا ہے، آنکھ دیا ہے، کان دیا ہے، دل دیا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اگر یہ قبول کر کے اس دنیا میں رہنا ہے تو اسے ضروری ہے کہ کچھ چیزیں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کی پابندی کرے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا اس سے رک جائے، یہ ضروری ہے۔ اور اسی چیز کی مخالفت کرنے کو، اسی بات کو نہ ماننے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے تعبیر کیا گیا ہے، معصیت سے تعبیر کیا گیا ہے، گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معصیت سے تعبیر کیا گیا ہے، نافرمانی سے تعبیر کیا گیا اور گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک لفظ میں کہہ لیجئے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو گناہ کہتے ہیں، یا یہ کہیے کہ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جن چیزوں کو ہمارے اوپر واجب کر دیا ہے ان کو نہ کرنا، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے، جن چیزوں سے ہمیں منع کر دیا ان کو کرنا، یہ چیز کیا ہے؟ گناہ ہے نا؟ جانتے ہیں گناہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ
کی نافرمانی کا نام کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ہر وہ چیز خواہ عبادت سے متعلق ہے، دنیاوی معاملات سے متعلق ہے، آپسی تعلق سے متعلق ہے، معیشت سے متعلق ہے، معاشرت سے متعلق ہے، اجتماعیت سے متعلق ہے، جس چیز سے متعلق ہے اس چیز کے اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم وہی چیز نہ کریں تو گویا ہم نے گناہ کا کام کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم سچ نہ بولیں تو ہم نے گناہ کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو گناہ کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اگر ہم حسن سلوک نہ کریں تو یہی گناہ کا کام کیا۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں روک دیا ہے، جیسے اللہ نے ہمیں شرک سے روکا ہے، اگر ہم شرک اب کرتے ہیں تو ہم نے گناہ کیا۔ اللہ نے ہمیں جھوٹ سے روکا ہے، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو گناہ کا کام کیا۔ اللہ نے ہمیں سود سے روکا ہے، اگر ہم سود کھاتے ہیں تو گناہ کا کام کیا۔ اللہ نے ہمیں دھوکہ دینے سے روکا ہے، اگر ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو ہم نے گناہ کام کیا۔ تو گناہ کی تعریف ایک لفظ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام گناہ ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ان کا چھوڑ دینا، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے اس کا ارتکاب کرنا گناہ ہے۔ دیکھیے گناہ ساتھیوں دو قسم کے ہیں، گناہ دو قسم کے ہیں۔ علماء قرآن اور حدیث کی روشنی میں گناہ کی دو تقسیم کرتے ہیں، یا گناہ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک صغیرہ گناہ اور ایک کبیرہ گناہ۔ ایک گناہ کبیرہ ہے اور ایک گناہ صغیرہ ہے۔ کیا مطلب؟ کبیرہ گناہ یعنی بڑے بڑے گناہ، اور صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں منع کیا ہے تو کیا ہوگا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہ دو قسم کے ہیں، کچھ گناہ صغیرہ ہے اور کچھ گناہ کبیرہ ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان، 5 وقت کی نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ اور ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے مجتنبت الکبائر، جب تک بڑے بڑے گناہوں سے بچا گیا۔ تو اس حدیث سے ہی پتا چلا کہ گناہ دو قسم کے ہیں، چھوٹے ہیں اور بڑے ہیں۔ اور ساتھیوں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم اس کے بارے میں معلوم کریں کہ چھوٹے گناہ کون ہیں اور بڑے گناہ کون ہیں، اس لیے کہ اس کے بارے میں ایک موٹی سی چیز آپ سمجھ لیجئے کہ جو گناہ جنہیں علماء نے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، بڑے بڑے گناہ قرار دیا ہے، وہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں توبہ نہ کر لے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اس سے معاف نہیں کرے گا اس کو جب تک کہ وہ بندہ اس سے توبہ نہ کر لے۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر بات میں توبہ کا درس نہیں دے رہا ہوں، توبہ کا مطلب یہ ہے کم سے کم صدق دل سے، سچائی سے، بالکل
دل کی بالکل سچائی سے اور اخلاص کے ساتھ بغیر کسی دنیاوی فائدے اور دنیاوی نقصان کو مد نظر رکھے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو اور یہ اقرار کرے کہ اب میں اس گناہ کے قریب کبھی بھی نہیں جاؤں گا. یہی ہے توبہ. اصل میں یہی چیز ہے توبہ کہ صدق دل سے بغیر کسی دنیاوی فائدے کے بندہ اپنے کیے کے اوپر شرمندہ بھی ہو اور یہ پکا عہد کرے اور یہ مکمل نیت اس کی ہو کہ اب میں اس گناہ کے قریب کبھی بھی نہیں جاؤں گا. یہی چیز ہے توبہ. یہی چیز توبہ ہے. تو جو کبیرہ گناہ ہیں وہ اس وقت تک نہیں معاف ہوں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انسان اس سے توبہ نہ کر لے. البتہ صغیرہ گناہ جو ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کفارہ بہت چیزوں سے کر دیتا ہے. مثال کے طور پر انسان کو بخار آ گیا، انسان کو چوٹ لگ گئی، انسان کا کوئی مالی نقصان ہو گیا، انسان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انسان نے نیک اعمال کیا اور اللہ نے زندگی رکھی، تو میں اگلا درس یا اس کے بعد کوئی درس ایسے دوں گا کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں یا وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے. گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے. ذہن میں ایک نقطہ یاد آیا، اہل علم نے اس سلسلے میں 10 چیزوں کو رکھا ہے. 10 چیزوں کو رکھا ہے، لیکن تھوڑی سی وضاحت اور وہ توضیح چاہتی ہیں وہ چیزیں، اس لیے اسے میں اگلی مجلس کے لیے چھوڑ دے رہا ہوں کہ وہ کون کون سے عمل ہیں کہ اگر انسان کرے تو اس کے ذریعے، یا وہ کون کون سی صورتیں ہیں کہ ان صورتوں میں انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. لیکن ویسے یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہم نے ابھی چیزیں ذکر کی، مثال اس کا کوئی نقصان ہو گیا، اسے کوئی بیماری لاحق ہو گئی، اس کا کوئی عزیز و قریب اس کا انتقال ہو گیا ہے کہ نہیں، اسے کوئی چوٹ لگ گئی، اس کا مالی نقصان ہو گیا، کوئی مالی نقصان ہو گیا، یا اس نے نیک کوئی کام کیا، جیسے ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بخاری شریف کے اندر ہے، مسلم شریف میں، کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے. تو یہ بڑے بڑے گناہ نہیں ہیں. کون سے گناہ ہیں؟ صغائر ہیں. اور صغائر کی معافی کے لیے یہ نقطہ اہم چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تب ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کا کفارہ کریں گے. اس لیے بہت ممکن ہے کہ اگر ہم بڑے بڑے گناہوں سے نہ بچے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کا کفارہ نہ کرے. تو انسان کے چھوٹے گناہ ہیں وہ ان وجوہات کی بنیاد پر ان کا کفارہ ہو جایا کرتا ہے. البتہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے لیے توبہ ضروری ہے. اب بڑے بڑے گناہ ہیں کتنے؟ میں آپ کے سامنے ایک دوسری چیز رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے اختصار کے ساتھ یہ آپ کے سامنے بیان کر دوں. بڑے بڑے گناہ ہیں کون سے؟ بڑے بڑے گناہ تقریباً 70 سے اوپر ہیں. ایک تو نہیں، 70 سے اوپر ہیں. ایک معمولی سی بات آپ سمجھ لیجئے تو ہر چیز کے بارے میں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ بڑا گناہ ہے کہ چھوٹا گناہ ہے. کیسے فیصلہ کریں گے؟ ہر وہ کام جس کے چھوڑنے پر یا جس کے کرنے پر، جس کے چھوڑنے پر یا جس کے کرنے پر جہنم کی دھمکی دی گئی ہے، اللہ کی لعنت کی دھمکی دی گئی ہے، یا اسلام سے خارج ہو جانے کی دھمکی دی گئی ہے، ہر ایسا گناہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. یعنی جیسے یہ کہا جائے کہ وہ شخص مذہب سے خارج ہو گیا، جیسے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. ارے بات سمجھے نا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. جو کاہن کے پاس آیا اور اس سے کوئی چیز پوچھ کر کے اس کی تصدیق کیا تو اس نے حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی اس کے ساتھ کفر کیا. ارے بات سنیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا شراب کو 10 طریقے پر لعنت کی گئی ہے. شراب نکالنے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب جو ہے پینے والے پر، یعنی مختلف طریقے سے. تو معلوم ہے شراب کا پینا کیا ہے نا. اس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نہ تو قیامت کے دن ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہے. تو ایسی چیزیں جو ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ گناہ کبیرہ ہوں گی. اور جن چیزوں سے محض منع کیا گیا ہے ان کے نہ کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، ان کے کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے، لیکن اس پر کسی بڑے عذاب کی دھمکی نہیں دی گئی. یہ نہیں کہ ایسا شخص ملعون ہے، یا ایسے شخص پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یا ایسا شخص جہنمی ہے، یا ایسے شخص مذہب سے خارج ہو گیا. تو ایسے گناہ کیا ہوں گے؟ گناہ صغیرہ ہوں گے، گناہ صغیرہ ہوں گے. چند ایک مثال گناہ کبیرہ کی میں آپ کو دوں. بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات. تم 7 ایسے گناہوں سے بچتے رہو جو تمہیں ہلاک اور برباد کر دینے والے ہیں، جو تمہیں ہلاک اور برباد کر دینے والے ہیں. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، کسی مسلمان کا ناجائز قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور میدان جنگ سے بھاگنا، پاک بعد مسلمان عورت کو اوپر تہمت لگانا، ہے نا، یہ 7 ہو گئے نا. اور بعض روایات میں ایک اور آیا ہے، وہ یہ کیا ہے؟ ہجرت کر لینے کے بعد پھر بادیہ کی زندگی کو اختیار کر لینا. تو کہنے کا مطلب کہ یہ مثال ہم نے دی ہے کہ مسلمان کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، سود کھانا گناہ کبیرہ ہے، شرک کرنا گناہ کبیرہ ہے، یتیم کا مال کھانا گناہ کبیرہ ہے، کسی مسلمان پاک باز عورت کے اوپر تہمت لگانا زنا کی یہ گناہ کبیرہ ہے، میدان جنگ سے میدان چھوڑ کر کے بھاگ جانا یہ گناہ کبیرہ ہے، یتیم کا مال کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے. اسی طریقے سے صغیرہ گناہ علیہ السلام، جیسے کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھ دینا، راستے میں پیشاب اور پیخانہ کر دینا، راستے میں تکلیف دہ چیز کو ڈال دینا، ہے کہ نہیں؟ اس قسم کے جو کام ہیں جن سے منع کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ گناہ صغیرہ ہیں، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس سلسلے میں جو سب سے جامع کتاب میری نظر میں آئی ہے وہ اردو میں تو نہیں البتہ عربی میں ہے، عربی داں حضرات اس کو پڑھ کر اچھا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. امام ابن النحاس رحمہ اللہ کی ہے تنبیہ الغافلین عن اعمال الجاہلین. تنبیہ الغافلین عن اعمال الجاہلین، یعنی غافل لوگوں کو متنبہ کرنا. کن باتوں سے؟ جاہل جو کام کرتے ہیں ان سے متنبہ کرنا، جاہلوں کے عمل سے غافل لوگوں کو متنبہ کرنا. اس کے اندر انہوں نے ایک لمبی بحث کی ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر پر، پھر اس کے بعد کبائر جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کا شمار کیا ہے، پھر اس کے بعد صغائر جو ہیں ان کا شمار کیا ہے. اسی طریقے سے اردو میں ایک کتاب آئی ہے پہاڑ جیسے گناہ. پہاڑ جیسے گناہ تقریباً 70 سے زائد وہاں پر جو کبائر گناہ ہیں ان کا اس میں ذکر ہے. اس کے بارے میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ معلومات حاصل کرے تاکہ دین کے بارے میں اسے یہ علم رہے اور اعلیٰ وجہ البصیرت.
اسے معلوم ہو کہ ہاں بھائی یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے. لیکن ایک چیز کو ذہن میں رکھیں، ایک چیز کو، بلکہ دو بات یہاں میں ذکر کروں گا اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تقسیم علماء نے کی ہے صغیرہ اور کبیرہ کی، ایک محض علمی اور نظری چیز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کبائر کا تو ارتکاب نہ کرے اور صغائر کا ارتکاب بے دھڑلے سے کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ ایک علمی چیز یہ ہے کہ انسان کم سے کم، ہے نا، اس چیز کو رہے کہ ہاں بھائی کون سا کام ہم سے ہو گیا تو ہم اس سے فوری طور پر توبہ کر لیں، ورنہ منع دونوں سے کیا گیا ہے. جس طریقے سے آپ کے اوپر کبائر کا ارتکاب حرام ہے، اس طریقے سے آپ پر صغائر کا بھی ارتکاب حرام ہے. دونوں ناجائز اور حرام ہیں. البتہ علماء کبائر اور صغائر کی تقسیم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر کسی سے خدا نخواستہ کسی کبیرے کا ارتکاب ہو گیا تو اس کے بارے میں وہ سستی سے کام نہ لے، بلکہ فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے. اور صغائر سے اگر توبہ کرنے میں تھوڑا سا کچھ پیچھے بھی رہ گیا تو امید ہے کہ اس کی جو نیکیاں ہیں اسے مٹا دیں گی. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہ ہم اپنی طرف نہیں کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم ومحقرات الذنوب. المسند احمد میں حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے کہ ایاکم ومحقرات الذنوب، اے لوگو ان گناہوں کے کرنے سے تم بچتے رہو جسے تم حقیر سمجھتے ہو، جنہیں تم ہلکا سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، ان سے بچتے رہو. کیوں؟ کہا ان کی مثال ایسی ہے کہ کچھ لوگ کہیں سفر میں جا رہے تھے اور کسی وادی میں ان کا ٹھہرنا ہوا. اب انہیں کھانا پکانے کی یا آگ جلانے کی ضرورت ہے. اب ہر شخص لکڑی کا ایک ٹکڑا لے کر کے آتا ہے. اگر لکڑی کا ایک ہی ٹکڑا رہا ظاہر وقت سے کھانا نہیں پک پائے گا، اس سے آگ نہیں جل پائے گی. لیکن ایک ٹکڑا یہ لایا، دوسرا یہ لایا، تیسرا یہ لایا، چوتھا یہ لایا، یہاں تک کہ اکٹھا ہو گئی. اب اتنی لکڑی اکٹھا ہو گئی تو اس سے کھانا پکایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے گناہ، انسان اگر بہت سے گناہ کر لے تو یہی گناہ اس کی ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں. اسی لیے مسند احمد میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا عائشہ ایاکی ومحقرات الذنوب، اے عائشہ تم چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے سے بچتے رہنا. ظاہر بات یہ خطاب صرف عائشہ کو نہیں ہے رضی اللہ عنہا، یہ خطاب صرف ابوبکر و عمر کو نہیں ہے، یہ خطاب صرف خالد و عمرو بن عاص کو نہیں ہے، یہ خطاب صرف طلحہ اور زبیر کو نہیں ہے، یہ خطاب حفصہ اور صرف سمیہ کو نہیں ہے. یہ خطاب قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کے لیے ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کر رہا ہے. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اے عائشہ تم حقیر جو گناہ چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے ارتکاب سے بچتے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر بھی کوئی گرفت کرنے والا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اگر پوچھ لیا اس کے بارے میں اور سوال کر لیا تو تمہارا کیا جواب ہوگا. اسی لیے کسی تابعی نے ایک بہترین سی بات کہی جو مجھے بڑی پسند آئی، بڑی پسند آئی بات. کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ کون سا گناہ کر رہے ہو، چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ کر رہے ہو، یہ نہ سوچو، بلکہ تم یہ سوچو کہ تم کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو. اس لیے کہ آپ اپنے کسی بہت بڑے وزیر کے پاس ہوں، مدیر کے پاس ہوں، تو اس کے سامنے غلط بات کہنا تو دور کی بات ہے، آپ مسکرانا بھی کیا سمجھیں گے کہ عیب کی بات ہے نا. اور بسا اوقات اس مسکرانے پر آپ کی گرفت کر سکتا ہے وہ لوگ، ہو سکتا ہے نا. سوچیے جائے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کا مقابلہ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے کوئی؟
ساری دنیا کے لوگ کی نافرمانی بھی اس کی نافرمانی کا مقابلہ، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو یہ سوچ کر کے یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساتھیوں، بسا اوقات چھوٹا گناہ جو ہوتا ہے وہ بڑے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک چھوٹا جو گناہ ہوتا ہے وہ بڑا گناہ بن جایا کرتا ہے۔ وہ کیسے کہ انسان چھوٹے گناہ پر اصرار اور مداومت کرتا رہے، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہ دے، برابر کرتا چلا جا رہا ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، برابر اس سے۔ مثال کے طور پر جو لوگ فلمیں دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، ہم مان لیے یہ بات کہ غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا یہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن اس پر اصرار کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ لا صغیر مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ لا صغیرۃ مع الاصرار، اصرار اگر کوئی انسان کرتا ہے، وہ کام ہر دم اس پر کرنے پر تلا ہوا ہے، تو اب وہ پھر صغیرہ نہیں رہ جاتا، وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ کبیرہ نہیں رہ جاتا۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا گناہ بڑا بن جاتا ہے کب؟ اگر انسان اس کے اوپر اصرار کرتا رہے، برابر وہی کام کرتا جاتا رہے، تو یہ اگر چھوٹا گناہ ہے، کیا ہے؟ اسی میں اس چیز کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ داڑھی چھڑانا چھوٹا گناہ ہے۔ داڑھی چھڑانا کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن چھوٹا گناہ ہے۔ لیکن کوئی اصرار کرتا رہے، 17-18 سال کی عمر سے شروع کر دیا اور 50-60 سال ہو گیا اور اس کے اوپر اپنا اصرار ہی چل رہا ہے، تو یہ چھوٹا گناہ رہ جائے گا؟ نہیں، اب وہ بڑا گناہ بن گیا۔ تو لا صغیرۃ مع الاصرار، اصرار کے ساتھ ساتھ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کسی گناہ کو معمولی سمجھے، یعنی اس پر عمل بڑی بے دھڑلے سے کرتا ہے، بے جھجک کرتا ہے، کوئی کراہیت محسوس نہیں کرتا، یعنی اس کے دل کے اندر کبھی اپنے دل میں کبھی محسوس نہیں کرتا کہ ہم کوئی غلط کام بھی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی وہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ کبیرہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گویا وہ شخص اللہ تعالیٰ سے ڈھٹائی کر رہا ہے، نڈر ہو کر کے یہ کام کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈھٹائی، سینہ زوری کسی طریقے سے اللہ کے سامنے چلتی نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ کہ گناہ صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے کہ انسان کوئی چھوٹا گناہ کرے لیکن بطور فخر بیان کرے اور اس کے اوپر خوش ہو کہ ہم نے یہ کام کر لیا۔ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ غلط کام کرتے ہیں اور خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو برا بھلا کہا اور بڑے خوش ہو گئے کہ ہم نے اس کو پچھاڑ دیا، ہوتا ہے نا۔ تو کسی چھوٹے گناہ کو انسان اس کے اوپر عمل کرے اور پھر اس پر خوش ہو، تو یہ بھی اس گناہ کو کبیرہ بنا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی تو کی اس نے، یعنی ایک چھوٹا گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا، اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن اب وہ کیا کرتا ہے؟ اسے لوگوں کے سامنے آ کر کے بیان کر دے رہا ہے، لوگوں کے سامنے آ کر۔ مثال کے طور پر کسی نے بے وقوفی، بدتمیزی کی اور کسی عورت کو پکڑ لیا، ہے نا، کسی عورت کو پکڑ لیا، یا کسی عورت کو دھوکہ دے کر اپنے قریب کر کے اسے بوسہ لے لیا، ہے نا، یا کسی صاحب کی عادت جو ہے گندی فلمیں دیکھنے کی ہے، جب یہ گندی فلمیں دیکھنا کبیرہ کے قریب ہے، یا یہ کہیے کہ گندا رسالہ پڑھنے کی ہے اور اسے کوئی نہیں جانتا لیکن لوگوں کے سامنے فخر سے بیان کرے کہ میں تو ایسا کرتا ہوں، ہم نے تو اتنی کتابیں پڑھ لی ہیں، ہم نے تو اتنی بری فلمیں بیچ ڈالی ہیں لوگوں میں، ہے کہ نہیں، ہم نے تو اتنی عورتوں کے ساتھ جو ہے مذاق کیا ہے، ان کے ساتھ ہم نے تو اتنی عورتوں کو پکڑ کر کے کھینچ لیا ہے۔ تو اگر انسان یہ فخر سے بیان کرے تو یہ چیز اللہ کو بلکہ چھپا ہوا یہ کام تھا اس کا، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے کہ یہ چیز کیا گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹے گناہ کا علی الاعلان ارتکاب کرنا، علی الاعلان
ارتکاب کرنا یہ بھی چھوٹے گناہ کو بڑا گناہ بنا دیتا ہے. جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت کے سارے لوگ معاف کر دیے جائیں گے، ہاں مگر سینہ زوری کرنے والے جو لوگ ہیں، گناہ کا علل اعلان ارتکاب کرنے والے جو لوگ ہیں، انہیں اللہ معاف نہیں کرتا. اور کہا مجاہرہ کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ انسان کہے کل رات ہم نے ایسا کیا، کل رات ہم نے ایسا کیا، کل رات ہم نے ایسا کیا، کل رات ہم نے ایسا کیا. تو یہ چند باتیں ہیں 5 اور 6 جس کو ہم نے بیان کرنا مناسب سمجھا کہ اگرچہ گناہ کبیرہ ہو لیکن اگر انسان ان کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ صغیرہ ہو تو وہ گناہ کیا بن جاتے ہیں؟ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں. اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. دیکھیے یہ گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ جو نافرمانی ہے، ان کے انسان کی ذات پر بھی بڑے گندے اثرات ہوتے ہیں، انسان کے ماحول پر بھی بڑے گندے اثرات پڑتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کی معیشت کے اوپر بھی اس کے غلط اثرات پڑتے ہیں، غلط اثرات پڑتے ہیں. میں ان تمام چیزوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ معیشت کے اوپر اور ماحول کے اوپر اور کیا اس کے کیا غلط اثرات پڑتے ہیں. اس کی طرف تو خود اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر ما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری کے اندر جو فسادات پیدا ہوتے ہیں، جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، خشکی میں جو خرابیاں پیدا ہوئی، سمندر کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی، طوفان آیا، سمندر کے اندر مچھلیاں نہیں ملتی لوگوں کو، یا کوئی بھی ایسی صورت پیدا ہو گئی، طوفان آ گیا سمندر کے اندر، یا خشکی کے اندر خشک سالی پیدا ہو گئی، چیزیں مہنگی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، امن نہیں قائم ہے، جو چیزیں ہی پیدا ہو رہی ہیں، تو ظہر الفساد فی البر والبحر ما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کمائے ہوئے، لوگوں کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. کیوں؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعد اعمال کا انہیں بدلہ چکھائے. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ اس کی وجہ سے وہ لوگ رجوع کر لیں. تو گناہ کا یہ اثر ہے کہ خشکی کے اندر بھی فساد جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے ہے، اور تری میں جو فساد پیدا ہوتا ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہے. شہروں میں جو فساد پیدا ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے ہے، دیہاتوں میں فرق ہو گناہ کی وجہ سے ہے. وہ شہر جو سمندر سے دور ہیں وہاں جو فساد پیدا ہوا وہ بھی گناہ کی وجہ سے ہے، اور وہ شہر جو سمندر کے قریب ہیں وہاں جو خرابی پیدا ہوئی وہ بھی گناہی کی وجہ سے ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخرج عرق الا بذنب وما يدفع الله عنه فهو اكثر. الطبرانی صغیر میں حضرت براء ابن عازب سے مروی ہے کہ اگر انسان کی کوئی رگ بھی پھڑکتی ہے، اس کی کوئی ایک رگ بھی پھڑکتی ہے تو کس وجہ سے ہے؟ گناہ کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ جو معاف کر دیتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. تو گناہوں کے جو نقصانات عام ماحول پر پڑتے ہیں میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. ذرا سوچیں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے کس چیز نے نکالا ہے؟ گناہ ہی نے. تو ابلیس ملعون کو جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کا درباری تھا، اس نے وہاں سے بھگایا گیا ہے. کس بنیاد پر؟ گناہی کی بنیاد پر تو نا. وہ جہاں فرشتوں کی تسبیح و تقدیس سے سنائی دیتی تھی آج ایسی جگہ بھیج دیا گیا ہے جہاں پر اسے گالی گلوچ اور فحش باتیں سنائی دیتی ہیں. کس وجہ سے ہے یہ؟ حضرت نوح علیہ السلام پر طوفان آیا، یہاں تک کہ اگر کوئی پہاڑ پر بھی چڑھ گیا ہے تو وہ بھی نہیں بچ سکا. کس وجہ سے؟ آخر گناہ کی وجہ سے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام متعلق ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ حدیث کہاں تک صحیح کہاں تک غلط ہے،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی جو نکلا ہے کہاں سے نکلا ہے؟ زمین سے، ایک تندور سے نکلا ہے نا، اور آہستہ آہستہ پوری آبادی بھرتی چلی گئی ہے، یہاں تک کہ پہاڑ اور اس کے اوپر بھی ہو گیا ہے۔ بلکہ آپ نے بتایا کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھا لیا، وہ عورت اس بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، پانی یہاں تک پہنچا اس نے گود میں اٹھا لیا، پانی اس کے سر کے برابر آنے لگا، وہ پہاڑ پہ چڑھ گئی، اور جب پانی پہاڑ پر پہنچا تو اس نے اپنے بچے کو اوپر اٹھا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب اور طوفان نے اسے بھی وہاں پر نہیں چھوڑا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے گناہ ہی تو ہے نا۔ آخر قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، ان تمام قوموں پر گناہ عذاب کیوں آیا ہے؟ قوم لوط جن کی آبادی سینکڑوں ہزاروں پر رہی ہوگی، اس پوری آبادی اور پوری بستی کو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پر اٹھا کر کے آسمان سمائے دنیا تک لے گئے، یہاں تک کی تاریخی روایات میں ہے کہ فرشتوں نے بھی اس بستی کے کتوں کی آواز سن لی تھی، اور وہیں سے اس بستی کو الٹا کر دیا گیا، اور صرف اسی پر بس نہیں کیا گیا بلکہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ تو جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہوں سے بے خوف، ان کے نتائج سے بے خوف ہیں، واللہ یہ ہے کہ ان کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے وہی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو انسان کے اوپر گناہ کرنے والے پر اس کا اثر ہوتا ہے، جو ماحول پر ہو رہا ہے اس کو تو چھوڑ دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو صحابہ کرام میں اگر سب سے بڑے فقیہ نہیں تھے تو کم سے کم سب سے بڑے فقہا کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقام اونچا اور بہت اونچا صحابہ کرام میں ہے۔ ان کی روایت مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کے گناہوں کے بدلے پکڑ لے تو اس زمین کے اوپر ایک جاندار بھی باقی نہ رہ جائے۔ کہا بنی آدم جب گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے ایک جعل جو ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا کیڑا کالا والا جسے برسات میں دیکھتے ہیں کہ گندگی کو لپیٹتا ہے اور لڑکا کر کے لے جاتا ہے، کہا وہ جعل، وہ کیڑا بھی اپنے سوراخ کے اندر بنی آدم کے گناہوں سے ہلاکت میں پڑ جایا کرتا ہے۔ تو انسانوں کا گناہ خود ان کے اوپر نہیں بلکہ اس کے مکمل ماحول پر اثر کرتا ہے۔ پورے ماحول پر اس کا اثر کیا ہے یہ کسی دوسری مجلس کے اندر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خود انسان کی ذات کے اوپر، اس لیے کہ ہر شخص سب سے پہلے اپنا ذمہ دار ہے، اسے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ایک گناہ کا اثر اس کی ذات کے اوپر کیا، اس کے اوپر غور کرے۔ ساتھیوں، سب سے پہلا اثر انسان کے اوپر گناہوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ علم شرعی کی نعمت سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ جو انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، صحیح اور شرعی علم جو رہا کرتا ہے اس سے وہ انسان محروم ہوتا ہے۔ پڑھتا ہے کتاب لیکن بھول جاتا ہے، سنتا ہے باتیں لیکن بھول جایا کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود گناہوں کے اندر ملوث ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ علم دے جو علم نفع بخش ہو، ہے کہ نہیں؟ ہمیں وہ علم دے جو علم نفع بخش ہو۔ ہم ایسے علم سے اللہ کی پناہ چاہیں جو علم ہمیں نفع نہ دے۔ تو جو شرعی علم ہمیں نفع دے، اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس علم سے ہمیں محروم رکھتا ہے۔ واللہ اپنے آنکھوں کی دیکھی باتیں بتاؤں میں کہ بعض وہ لوگ جو دینی مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، ہم نے خود دیکھا ہے، انہوں نے ایک بار اتنی بدتمیزی کی کہ ایک عالم جو بخاری شریف مدرسے میں پڑھایا کرتا تھا، اس کے کمرے میں گھس گئے
اور ڈنڈوں سے پکڑ کر کے اسے مارا ہے، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ جو وہ کام کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی شخص صحیح دینی تعلیم سے بہرور نہیں ہو سکا ہے، بلکہ ان میں سے ایک شخص کو دلی میں ہم نے اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ لڑکیوں کا دھندا کیا کرتا تھا۔ تو گناہ کرنا ساتھیوں، اس کا سب سے بڑا اثر انسان پر یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ دین کی صحیح تعلیم اور شرعی تعلیم سے محروم رہا کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات تعجب میں نہ ڈالے، خود آپ اگر قرآن مجید کے اوپر، آپ اگر اللہ کی حدیثوں پر نظر کریں تو اس کی مثال آپ کو ملے گی۔ سنن کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا گیا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے نا؟ آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، آپ نے کیا دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رات اللہ کے رسول کے ذہن سے بلا دیا۔ تو ذرا سوچیں کہ ہم اور آپ اگر گناہ کا کام کرتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے ذہن سے، ہمارے اور آپ کے دل سے، ہماری اور آپ کی یادداشت سے اللہ تعالیٰ وہ علم جو ہمارے لیے مفید ہو سکتا کیوں نہیں بلائے گا؟ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ حافظ قرآن تھے، لیکن بڑی عمر کے پہنچتے پہنچتے وہ پورا حفظ ان سے بھول گیا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انہوں نے ارتکاب کیا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ مورخین نے بعض ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شخص قرآن مجید کا حافظ تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا ہے کہ قرآن کا ایک لفظ بھی اسے یاد نہیں رہ گیا تھا۔ ساتھیوں، یہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے، سوچنے کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوئی شخص دین کا علم حاصل کرتا ہے، اگر علم اسے بھول جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی گناہ کا کام ضرور کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات کہا جاتا ہے، بڑے ہونہار طالب علم تھے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا امام بنایا ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے انہیں ایک وصیت کی، جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو کہا کہ اے بیٹے، میں تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک نور دیکھ رہا ہوں، جس نور کو تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بھلا نہیں دینا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد وکیع سے یہ شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، میں بھول جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، کیوں؟ فإن واخبرنی بأن العلم نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ ہم نے وکیع سے کہا کہ میں جو کچھ پڑھتا ہوں مجھے بھولنے کی شکایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے بیٹے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم نور ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا نور کسی گنہگار کو نہیں دیتا۔ بات بڑی لمبی ہے، میں صرف اسی نقطے کے اوپر پورا وقت ختم نہیں کرنا چاہتا، صرف مختصر طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دین کی باتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات یاد رہے، ہمیں یہ مسئلہ یاد رہے، یہ یاد نہیں رہتا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور گناہ کا کام کرتے ہیں۔ ساتھیوں، بندے کے اوپر دوسرا اثر گناہ کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق حلال سے محروم کر دیتا ہے۔ ساتھیوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کما لینا یہ کوئی بہادری نہیں ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پال لینا یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ نہیں؟ بینک بیلنس کر لینا یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ یہ کام تو ایک رنڈی اور ایک ڈاکو بھی کر لیتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بہادری اصل یہ ہے کہ انسان حلال روزی حاصل کر لے۔ یہ کمال انسان کا ہے کہ اس کے پیٹ میں
اس کے بچوں کے پیٹ میں حرام روزی کا ایک دانہ بھی اور ایک پیسے سے بھی حرام روزی نہ خرید سکے وہ. یہ انسان کا کمال ہے. ورنہ پیسے جمع کر لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا گناہوں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان حلال روزی سے محروم رہ جایا کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر گاؤں والے بستی والے ایمان لے آلیں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دے گا، نچھاور کر دے گا. مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد ليحرم الرزق بالذنب الذي يصيبه. بسا اوقات بندہ ایک روزی جو اسے پہنچنے والی ہے اس سے اس لیے محروم کر دیا جاتا ہے کہ وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. تو ساتھیوں گناہوں کا ایک بہت بڑا سبب یہ بنتا ہے کہ ہم پاک روزی اور حلال روزی سے محروم رہ جایا کرتے ہیں. اور آپ لوگ بار بار یہ سن چکے ہوں گے کہ حرام روزی سے کی گئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، کیا گیا حج قبول نہیں ہوتا ہے. بلکہ آپ نے کعب بن عجرہ کو مخاطب کر کے بیان فرمایا یا کعب بن عجرہ اچھی طریقے سے یہ بات سن لو کہ کل لحم نبت بالسحت فالنار اولا بہ. تمہارے جسم کا وہ ٹکڑا وہ لتھڑا جو حرام مال سے پل رہا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے. تو ساتھیوں بہت بڑا گناہ یہ، بہت بڑا اثر گناہوں کا یہ ہے کہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، حرام روزی حلال روزی سے محروم رہ جایا کرتے ہیں. اسی طریقے سے گناہوں کا ایک اثر یہ ہوا کرتا ہے کہ گناہ کرنے والا اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک قسم کی وحشت اور اجنبیت محسوس کرتا ہے. اسی لیے وہ دروازے کھٹکھٹاتا ہے جو اسے اللہ کے قریب کر دے، وہ جھوٹے دروازے. کوئی کسی بابا کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی اور سے مرادیں اپنی منگواتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان تعلق باقی. آخر یہ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ جس اللہ کی تو نافرمانی کر رہا ہے دنیا میں کسی کی نافرمانی کرے تو اس کے قریب نہیں ہو سکتا، اس سے تمہارا دل نہیں مل سکتا ہے. تو چہ جائے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کیا تم نے تو تمہارا دل اللہ سے کیسے ملے گا؟ اللہ سے دوری ہوتی جائے گی اور وہ دوری ایسی ہوتی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کی لذت سے تو کبھی بھی بہراور نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ گنہگار اور لوگوں اور خاص طور پر نیک لوگوں کے درمیان وحشت اور دوری پیدا ہو جاتی ہے. ایک انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ کبھی بھی عام مجلس میں بیٹھنا یا نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کے اندر کبھی بھی وہ راحت محسوس نہیں کرے گا، کبھی بھی راحت محسوس نہیں کرے گا. آپ یہ بات سوچیں اور اندازہ لگا لیں کہ جس قدر انسان گناہوں میں ملوث ہوتا جائے گا وہ اسی قدر نیک لوگوں سے دور ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ وہ شخص بسا اوقات اپنے اہل و عیال سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کا کام کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے نیک بندوں کا قرب کبھی بھی وہ انسان حاصل نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے گناہ کا ایک نقصان اور یہ بہت بڑا ہوتا ہے کہ گنہگار کے معاملات جو بھی ہوتے ہیں وہ مشکل سے مشکل ترین ہوتے جاتے ہیں. اسے ہمیشہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مشکل درپیش آتی ہے، ایک سے چھٹکارا نہیں ملتا، دوسری پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے نہیں چھٹکارا ملا تیسری پریشانی مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد رونا اور چلانا
شروع کرتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اوپر کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، کتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، حالانکہ وہ اپنے ماضی کو نہیں دیکھتا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی کس قدر نافرمانی کی ہے، کس قدر نافرمانی کی ہے۔ اسے تو شکر منانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے اندر مجھے عذاب دے کر کے ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دے رہا ہے، اور اپنے گناہ سچی توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا صاف یہ اعلان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشاکل سے پریشان بچنے کے لیے کوئی راستہ اس کے لیے نکال دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں گناہ جو ہے انسان کے جسم تو صحیح ہے، انسان کے دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ جو انسان جتنا گنہگار ہوتا ہے اتنا ہی بزدل ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں سے کہ جتنا نڈر اور بہادر قوم دنیا میں آپ کو ڈھونڈنے سے کہیں ملے گی، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے متقی اور پرہیزگار رہیں۔ آخر ذرا سوچیں بدر کے میدان میں کہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا، لیکن قیصر و کسریٰ کے مقابل میں جو کہ ہر قسم کی وہ جسم کے لحاظ سے مسلمانوں سے مضبوط تھے، ہتھیار کے لحاظ سے مسلمانوں سے مضبوط تھے، لیکن پھر جیت کس کی ہوئی ہے؟ کس کی ہوئی ہے؟ مسلمانوں کی۔ وجہ اس کی کیا تھی آپ دیکھیں گے۔ اسی لیے یہ دنیا کے لحاظ سے آپ آزما دیتے ہیں کہ انسان کا بہت بھاری اور بڑے بدن والا ہونا یہ اس کے بہادر یا لوگوں پر اثر انداز ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ایک انسان چھوٹا سا رہتا ہے، دبلا پتلا رہتا ہے، لیکن اس کا خوف لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ رہا کرتا ہے۔ میں شہیدین کی سیرت پڑھ رہا تھا تو وہاں پر آتا ہے سیرت کے اندر کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کہنے کہ وہ اتنے دبلے تھے کہ ان کا ایک واقعہ شاید آپ لوگوں کو ہم نے بتایا ہو کہ ایک بار انہیں سرحد کے علاقے میں رات کو غسل کی حاجت پڑ گئی تو وہ گئے کسی دریا پر، جب نہا لیے تو بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ یہ تھا ان کا جسم، لیکن جس علاقے میں معلوم ہو جائے کہ اس فوج کے اندر، اس ٹولی کے اندر اسماعیل موجود ہیں تو لوگ ویسے ہی بھاگ کھڑے ہو کر دیتے۔ کیا ان کے جسم کے اندر طاقت تھی؟ نہیں، اللہ نے ان کو دلی طور پر اتنا مضبوط بنایا تھا، اتنا قوی بنایا تھا کہ دنیا ان سے ڈرا کرتی تھی۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تذکرے میں آتا ہے کہ جو شخص احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر کوڑے برسا رہا تھا اس شخص نے خود یہ کہا ہے کہ جس طاقت اور زور کے ساتھ میں کوڑے احمد بن حنبل برسایا کرتا تھا اور ایک ساتھ کوڑے مارا کرتا تھا کہ اگر کسی بھینس کے اوپر اور کسی بیل کے اوپر ہی مارتا تو بھی آواز دے کر کے بیٹھ جاتا، لیکن اللہ کا ایک بندہ احمد بن حنبل تھا کہ اتنے کوڑے کھا کر کے بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا تھی؟ یہ دل کی مضبوطی ہوا کرتی ہے۔ اگر اس کی مثال سیرت سے لینا چاہتے ہیں آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں جبکہ مکہ کے اندر لوگ آپ کے سراسر مخالف تھے، یزید ابن رکانہ مکہ کا ایک پہلوان تھا جس کے بارے میں آتا ہے کہ زمین پر اس کی پیٹھ کو کوئی نہیں لگا سکا تھا۔ چنانچہ ایک بار کہیں اکیلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ سے اس نے کہا کہ اے محمد، تم کہتے ہو کہ ہم سچے نبی ہیں، اگر سچے نبی ہو، اگر میری پیٹھ کو زمین پر چھوا دو تو میں تمہیں 100 بکریاں دوں گا۔ چنانچہ ایک بار ایسا کیا، آپ نے پچھاڑ دیا اس کو اور 100 بکریاں لے لیا۔ اس کو یقین نہیں ہے کہ ہاں دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی پیدا ہے جو میری پیٹھ کو زمین پہ لگا دے۔ کہا شاید مجھ سے بھول ہو گئی ہو، دوبارہ کہتا ہے دوبارہ پھر 100 بکریاں آپ کو دوں گا۔ آپ نے دوبارہ ہی پچھاڑ دیا اس کو، تیسری بار بھی 100 بکریوں پر اس نے شرط لگایا اور آپ نے تیسری بار بھی پچھاڑ دیا۔ آخر میں اس نے کیا کہا کہ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، آج تک اس علاقے میں کوئی ایسا ماکرال پیدا نہیں ہوا
جس نے میری پیٹھ کو زمین پر چھوا دیا ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد محمد رسول اللہ کے اقرار کر لیا۔ اور جب یہ کر لیا تو آپ نے اس کی 300 بکریاں واپس کر دی۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ساتھیوں، گناہ انسان کو کے جسم کو بھی اور انسان کے دل کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ دیکھیے، ایک شراب پینے والا ہے، ایک سگریٹ پینے والا ہے، ایک تمباکو کھانے والا ہے، آہستہ اس کا جسم کیسے گل جایا کرتا ہے، کس طریقے سے؟ اور یہ بات تو بالکل دنیا کے تجربے میں آ چکی ہے، دنیا کے تجربے میں، کہ جتنا کم مسلمانوں کے اندر ذہنی مریض ہیں اتنا دنیا کی کسی آبادی کے اندر نہیں پائے جا رہے، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ملک، بلکہ جو دنیا کا حاکم بننا چاہتا ہے، وہاں کی جدید رپورٹ ہے کہ وہاں 60 سے 65% تک لوگ 60 سے 65% تک لوگ ان ہاسپٹلوں اور ڈاکٹروں کا مراجعہ کرتے ہیں کہ انہیں یہ بیماری ہے، کوئی آدھا پاگل ہے، کوئی پورا پاگل ہے، کوئی چوتھائی ہے، کوئی تہائی ہے، یہی ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ تو ساتھیوں، جسے اپنی زندگی، اپنا ایمان، اپنی قوت کی لالچ ہے اور اس پر حریص ہے، اسے چاہیے کہ گناہوں سے بچتا رہے اور پرہیز کرتا رہے۔ اسی طریقے سے 7واں نقصان جو گناہ کا سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا نقصان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ واللہ بیان کرتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے انسان کی، کہ انسان کے گناہوں کا اس کی ذات پر سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں مدینہ منورہ کے ایک اچھے عالم کی ایک بار کیسٹ سن رہا تھا، جنہیں لوگ اللہ تعالیٰ کا ولی کہتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک خواب میں دیکھا، یہاں تک دیکھا خواب میں کہ دجال جب آخری زمانے میں آئے گا نا تو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو پائے گا اور اس کے کنارے پہ اپنا ڈیرا لگا لے گا، اور مدینہ منورہ 3 جھٹکے آئیں گے، جن جھٹکوں کے اثر سے جتنے منافق مرد اور عورت ہوں گے سارے باہر نکل جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو مدینہ منورہ سے ایک بندہ نکلے گا، ایک بندہ نکلے گا اور دجال کے پاس جانا چاہے گا، دجال کے ساتھی اسے پکڑ لیں گے اور کہیں گے تو کون ہے؟ کہا وہی تمہارا بادشاہ جھوٹا ہے نا، اسی کے پاس میں جا رہا ہوں۔ دجال کے ساتھ اسے قتل کرنا چاہیں گے، لیکن پھر بعد میں سوچیں کہ دجال نے ہمیں قتل کرنے سے منع کیا، مسلم شریف کی روایت ہے، ہمیں قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسے دجال کے پاس لے کر جائیں گے، لے جائیں گے نا، تو دجال اسے کہے گا تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہا تو کانا دجال اور جھوٹا ہے۔ چنانچہ دجال اسے قتل کر دے گا اور قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، کہے گا اب کیا کہتے ہو؟ کہا اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو کانا دجال ہے، ہمارے نبی نے تیرے بارے میں یہی نشانی بیان کی ہے۔ تو اس کے بارے میں بعض لوگوں نے خواب دیکھا کہ وہی جن عالم کا میں ذکر کر رہا ہوں نا کہ وہی عالم ہے۔ تو میں ان کی ایک کیسٹ سن رہا تھا، ایک شخص، ذرا غور سے سنیں گے کہ ایک شخص سوال جواب کا جب موقع آیا تو سوال لکھ کر بھیجتا ہے کہ شیخ میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں لیکن میرا دل نہیں لگتا، میرا دل نہیں لگتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ تم اپنا مراجعہ کرو، کہیں تم سے کوئی گناہ تو نہیں سرزد نہیں ہو رہا ہے، کہیں تم نے اپنے کسی ایسے رشتہ دار جس کے ساتھ رشتہ توڑنا واجب ہے اس کے ساتھ تم نے اپنا رشتہ تو نہیں توڑ رکھا ہے، رشتہ جوڑنا واجب ہے، کہیں اس سے تم نے اپنا رشتہ توڑ تو نہیں رکھا ہے، جیسے تمہاری پھوپھی ہیں، تمہاری خالہ ہیں، تمہارے ماموں ہیں، تمہارے چچا ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا گناہوں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عبادت کے اندر دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، مسجد اچھی نہیں لگتی ہے، قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے دل کو گناہ کرتے کرتے کالا کر لیا ہے، اور شیطان کو اس قدر ہم نے جگہ دے دی ہے اپنے دل کے اندر کہ اب رحمان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ سے انسان کی عمر کم اور اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔
انسان کی عمر کم اور اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اس کو ایک مثال دے دوں میں، ایک مثال دوں کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. بتائیں اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. تو اب اگر کوئی آدمی جو گناہ کر رہا ہے وہ اتنا عبادت سے دور رہے گا، اس کا مطلب اس نے اپنی زندگی کو کسی کام میں، اسے زندگی کا گویا کوئی حصہ بھی حاصل نہیں ہوا. اس کو ایک مثال تو شاید آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں کہ ایک شخص آپ میں سے اپنے ملک جاتا ہے، اپنے ملک جاتا ہے، ظاہر بات وہاں اس کے بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، دوست ہیں، رشتے دار ہیں، اور جاتا ہے کس لیے؟ اسی لیے تو نہ کہ ان سے ملاقات کرے، ان کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے. ایک انسان 1 مہینے کے لیے گیا اور 1 دن اپنی بیوی کے ساتھ، 1 دن اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ کر کے پورا وقت گھومنے میں لگا دیا، تو اس کی بیوی، اس کے ماں باپ کیا کہیں گے کہ میرے لیے تم تو صرف 1 دن کے لیے آئے تھے؟ یہی تو کہے گے نا. حالانکہ گیا کتنے دن کے لیے ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے گیا تھا یا جا کر کے جو مقصد پورا کرنا چاہیے تھا اس نے وہ مقصد پورا نہیں کیا ہے. برخلاف اس کے اگر انسان اپنے دل کو، اپنے وقت کو عبادت میں لگائے اور نافرمانی سے بچاتا رہے تو 1 سال کی اگر عبادت کرتا ہے وہ، تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ اسے کتنے سالوں کے بعد کا ثواب دیتا ہے. مثال اس کی یہ لے لیجئے، ایک مثال لیجئے کہ ایک شخص ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اسے کتنا ثواب ملے گا؟ جی 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھ کتنا ثواب ملے گا؟ 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور اگر بعض علماء کے اس قول کو مان لیا جائے کہ یہ 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر ہیں، تو اگر وہ گویا 50 نماز پڑھی تو کتنی نمازوں کا ثواب ملا اسے؟ پھر 10 سے ضرب کیجئے آپ، کتنا ہو جائے گا؟ جی صحیح، 50 کو 10 سے ضرب کریں کتنا ہو جائے گا؟ 500 ہو جائے گا. تو گویا 1 دن میں اس نے کتنی نمازیں پڑھی؟ گویا 500 نمازیں پڑھی. 500 نمازوں کو 5 میں تقسیم کیجئے تو 500 کو کتنا ہو جائے گا؟ 100 ہوگا نا. تو گویا 1 دن کے بعد اس کی کتنے دن پر 100 دن کے برابر ہے. اس کی 1 دن کے بعد کتنے دن کے برابر ہوئی؟ گویا اس کی عمر 1 دن نہیں بلکہ 100 دن ہے. تو عبادت سے عمر انسان کی بڑھتی ہے اور گناہوں سے انسان کی عمر گھٹتی ہے. اس کو ذرا ایک اور مثال سے لے لیجئے جو صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر ہے. صحیح ترغیب بنو اسرائیل کا ایک قصہ ہے کہ ایک عابد ایک عبادت گاہ میں بیٹھ کر کے 60 سال تک عبادت کرتا رہا اللہ تعالیٰ کی. کتنے دنوں تک؟ 60 سال تک عبادت کرتا رہا. ایک دن اس نے سوچا ذرا باہر بھی نکل کر دیکھوں باہر کا کیا منظر ہے، اتنے دنوں سے میں اندر ہی بیٹھا ہوا ہوں. تو باہر نکل کر کے دیکھا تو کوئی عورت تھی اور اس پر اس کی نظر پڑ گئی اور شیطان اپنا کام کر گیا. وہ اپنی عبادت گاہ سے نیچے اترا اور 6 دن تک اس عورت کے ساتھ رہا. 6 دن کے بعد اسے پھر ہوش آیا کہ ہم نے یہ کیا کیا، ہم نے بہت بڑی غلطی کی، ہم نے ساری زندگی جو عبادت کی تھی اس کو بیکار کر دیا. چنانچہ اسے شرمندگی ہوئی. وہ نہانے جانے لگا کہ توبہ کرے اللہ تبارک و تعالی سے. جب نہانے جا رہا تھا تو کوئی فقیر آیا کچھ مانگنے کے لیے، تو اس کے پاس تھوڑی سی روٹی تھی، اس نے اسے دے دیا اور نہانے اور توبہ کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. اب فرشتے اس کی روح قبض کیے ہیں. اس کی 60 سال کی عبادت کو جب ان 6 دن کے گناہ سے تولا گیا ہے تو یہ 6 دن کا گناہ 60 سال بعد کے اوپر بھاری پڑ گیا. اب آپ دیکھیں انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی عمر کس طریقے سے گھٹتی ہے. گویا اب اس کی عمر 1 دن کی بھی نہیں رہ گئی. اس کی عمر جو ہے 1 دن کی بھی، کیوں 60 سال اس کا بالکل بیکار چلا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوئی. پھر ایک ٹکڑا روٹی کا جو اس نے، اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے ساتھیوں ہمارے اور آپ پر، کس قدر رحم کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ہم اللہ کی طرف آنا نہیں چاہتے ہیں.
سچ کہا ہے علامہ اقبال نے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہرو منزل ہی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوئی اور اس روٹی کا ٹکڑا جو ہے دوبارہ ترازو پہ رکھا گیا تو اب نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا اور وہ نجات پا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جب گناہ کا کام کرتا ہے تو گناہ کے کام سے اس کی عمر گھٹتی ہے، عبادت کا کام کرتا ہے تو اس کی عمر بڑھتی ہے۔ وقت ہمارے خیال زیادہ ہو رہا ہے، صرف 3 باتیں اور سن لیے اختصار کے ساتھ، اس کے بعد بند کرتے ہیں۔ گناہوں کا ایک بہت بڑا نقصان انسان کے اوپر جو پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ساتھیوں، ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے، اور یہ بات آپ آزما لیں۔ بسا اوقات انسان ایک جھوٹ بولتا ہے، اسے سچ ثابت کرنے کے لیے 60 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک جھوٹ بولتا ہے، بھائی مثال کے طور پر کسی انسان نے نماز نہ پڑھی ہو، آپ کے بھائی نماز نہیں پڑھی، ہاں نماز پڑھی ہے بھائی، کہاں پڑھی ہے؟ اب جھوٹ بولے گا۔ کس کے ساتھ پڑھی ہے؟ جھوٹ بولے گا۔ کس وقت پڑھی ہے؟ وہ جھوٹ بولے گا، ہے کہ نہیں؟ تم سچ کہہ رہے ہو کہ غلط کہہ رہے ہو؟ ہاں جھوٹ بولے گا۔ یعنی ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اسے کتنے جھوٹ بولنے پڑیں گے؟ اسی طریقے سے ایک گناہ جو ہوا کرتا ہے وہ دوسرے گناہ کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ اور جو لوگ اس مرض کے اندر مبتلا ہے وہ دیکھ لیں کہ جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، شروع میں جب فلمیں بنائی گئی ہیں تو عورتوں کا صرف یہاں تک ہاتھ اور چہرہ کھلا رہا کرتا تھا، آہستہ آہستہ سر پر سے دوپٹہ غائب ہوا، اور اب کیا صورتحال ہے؟ لوگوں کو جو اس کے عادی ہیں جب وہ تک ننگی فلمیں نہیں دیکھتے انہیں سکون اور اطمینان نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف لے جایا کرتی ہے۔ انسان ایک نیکی کرتا ہے تو سوچا ہے وہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے، آپ اپنی عادت بنا لیجئے کہ جیسے ہی اذان ہوگی میں مسجد چلا جاؤں گا، میں مسجد چلا جاؤں گا اور کیا کروں گا؟ قرآن پڑھتا رہوں گا۔ تو واللہ آہستہ آہستہ آپ کی عادت بن جائے گی، کاش کہ امام صاحب اور 2 منٹ لیٹ کر دیں تاکہ ایک صفحہ اور پڑھ لوں، اور لیٹ کریں تاکہ اس کو میں پورا کر لوں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے؟ تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ نیکی کا کام کرتا ہے تو نیکی اس کے لیے نیکی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جب گناہ کرتا ہے تو گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھولتا جاتا ہے اور وہ گناہ کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ سے انسان اپنے دل کے اندر بڑی تنگی اور تاریکی محسوس کرتا ہے، جیسا کہ حقیقی رات کی تاریکی ہوا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت نور ہے اور گناہ کیا ہے؟ نا فرمانی ہے۔ انسان کا دل تاریک اور تنگ ہوتا جاتا ہے کہ وہ پھر صورتحال یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ پھر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ انسان کے اوپر پہلا گناہ جو ہوتا ہے وہ بڑا بھاری پڑتا ہے، لیکن پہلے گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرا تیسرا گناہ اس کے لیے آسان ہوتا چلا جایا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل تاریک ہو گیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کالے دھبے کو دھول دیتا ہے، لیکن توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے تو وہ دھبا اور بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس کا دل بالکل کالا ہو جایا کرتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب انسان گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو اس گناہ کی اہمیت اس کے دل سے ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اسی جو پہلی چیز اسی کو وضاحت ہے کہ نہیں؟ اب وہ انسان نہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، بھلائی کو بھلائی سمجھتا ہے، اس کے نزدیک برائی اور بھلائی میں کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں رہتی ہے۔ ایک انسان اپنی رزق جو ہے پاک طریقے سے حاصل کر رہا ہے، ناپاک طریقے سے کوئی اسے پرواہ نہیں رہا کرتی، کوئی فکر نہیں رہا کرتی، جیسے کہ عام لوگوں کے حالات ہو جایا کرتی ہے۔ پہلے دن انسان کسی دکان سے چوری کرتا ہے تو بہت بھاری اس کے اوپر پڑتا ہے، لیکن عادت بن جاتی ہے تو اسے تنخواہ کا پیسہ، جو محنت کا پیسہ ہے،
اس پیسے کے اندر اور وہ پیسہ جو چوری کیا ہے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا. وہ پیسہ جو اپنا بینک میں رکھا اس کے اندر اور وہ پیسہ جو سود ملا ہے دونوں کے اندر کوئی فرق اس کے نزدیک نہیں رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس گناہ کا، اس حرام مال کھانے کا وہ انسان عادی بن جایا کرتا ہے. اس طریقے سے ساتھیوں گناہ کے بہت نقصانات انسان کے خود اپنے اوپر پڑتے ہیں. بعض علماء نے تو 23، 24، 25 تک پہنچا دیا ہے. اختصار کے ساتھ ہم نے وہ رکھے جو عام، جن کو عام انسان محسوس کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو گناہوں کے کام سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں گناہوں سے نفرت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے نفرت پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر اطاعت، عبادت اور اللہ کی رضا مندی کے جو کام ہیں ان کی محبت ڈال دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.